افغانستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں 3 سال پہلے ملک کو امریکی فوجیوں سے آزاد کرانے اور حکومت بنانے والے طالبان کے درمیان ان فائٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور پچھلے 30 سال کا ریکارڈ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جھگڑا الگ الگ افغان گروپس کے درمیان کسی بھی وقت کھل کر لڑائی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں طالبان میں پیدا ہونے والے اس رخنے کی تفصیل، لیکن اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ ریڈیو دیش دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ آپ کا اور دنیا کا میڈیا آپ کو افغانستان کی فورن فورسز کے ساتھ لڑائی کی تفصیل تو بتاتا رہا ہے، لیکن آپ کو اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ طالبان کے اندر کیا حالات ہیں۔ اس لیے پیش ہے وہاں کے وہ حالات جو یہ بتاتے ہیں کہ طالبان کے اندر سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے، بلکہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جو کسی بھی وقت سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان نہ صرف پاکستان اور ایران کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ بھارت کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے، جس کے بارے میں اب تک بھارت کی مودی سرکار کی پالیسی کلیئر نہیں ہے، اور فارن منسٹر ایس جے شنکر نہ جانے وہاں کے لیے کب سے کورٹنیتی کوٹ رہے ہیں، اور بھارت وہاں پیسے انڈیل رہا ہے، جبکہ وہاں چین اور روس نے اپنی پکڑ کافی مضبوط کر لی ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں طالبان کے اندر کے حالات کی۔ وقتاً فوقتاً یہ کہا جاتا رہا ہے کہ تحریک طالبان یا طالبان موومنٹ جس کا افغانستان پر کنٹرول ہے، وہاں حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اب تک یہ بات کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی کہ حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو کیسے ہیں، لیکن اگر کہیں دھواں ہے تو ضرور کہیں کوئی آگ جل رہی ہوگی۔ اس تفصیل سے جس ویڈیو میں بیان کی جائے گی، اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ اگر یہ آگ شوروں کی شکل میں نہیں تو چنگاری سے آگے ضرور بڑھ چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان موومنٹ کے لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ اور افغانستان کے ہوم منسٹر ملا سراج الدین حقانی کے درمیان شدید رسہ کشی چل رہی ہے۔ ملا سراج الدین حقانی طالبان موومنٹ کے ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے ڈپٹی لیڈر بھی ہیں اور حقانی نیٹ ورک کے لیڈر بھی۔ اب تک بات اینٹی طالبان سرکلز میں چل رہی تھی کہ طالبان کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ بات جن سرکلز میں ہوتی رہی ہے ان میں احمد مسعود جو اینٹی طالبان فرنٹ کے ہیڈ ہیں، ان کے فرنٹ کو پنشیر فرنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اینٹی طالبان سرکل میں بسم اللہ خان بھی شامل ہیں جو اس فرنٹ کا حصہ ہیں، اور وہ اشرف غنی کی حکومت میں افغانستان کے ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اشرف غنی کے زمانے میں افغانستان کی ممبر پارلیمان شکریہ کارکزائی اور دوسرے لوگ شامل ہیں جو طالبان کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ اس کے اندر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ کوئی یونائٹڈ گروپ نہیں رہ گیا ہے۔ ایک قطری فنڈڈ عربی اخبار اور ویب سائٹ جس کا آفس لندن ہے، اس نے ان لیڈرز سے بات کی تو یہی پتا چلا، لیکن حقانی گروپ ملا ہیبت اللہ اور طالبان کے دوسرے لیڈروں سے بات کی تو انہوں نے اس اخبار کو بتایا کہ طالبان میں ان فائٹنگ یا پاور اسٹرگل کی بات بے بنیاد اور غلط ہے۔ انہوں نے اس بات کو محض قیاس آرائی بتایا۔ سراج الدین حقانی جو ہوم منسٹر ہیں، بعض اہم مسائل پر انہیں طالبان کے لیڈر ملا ہیبت اللہ سے شدید اختلاف ہے۔ ان میں لڑکیوں کے ایجوکیشن کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ سراج الدین حقانی کا خیال ہے کہ تمام اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے دروازے لڑکیوں کے لیے کھول دیے جانے چاہیے۔ وہ بار بار اس موقف کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یہ خبر سعودی ٹی وی چینل العربیہ نے اپنی ویب سائٹ پر بہت نمایاں طور پر چھاپی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے مسئلے پر طالبان میں اختلاف زور پکڑ گیا ہے۔ قطری اور سعودی میڈیا اسے خاص طور پر ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ
کیونکہ پوری مسلم دنیا اس بات پر متحد ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم میں برابری ہونی چاہیے۔ اس پر عام طور پر تمام مسلم ملکوں میں عمل ہوتا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ایجوکیشن میں کسی بھی قسم کا ڈسکریمنیشن جائز نہیں۔ لیکن طالبان عورتوں پر اپنی سختیوں اور ان کے رائٹ ٹو ایجوکیشن اور رائٹ ٹو ورک کے خلاف رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ مسلم دنیا بھی ان سے تمام ہمدردیوں کے باوجود دوری بنائے رکھتی ہے۔ سراج الدین حقانی نے طالبان حکومت میں اپنے ہوم منسٹر ہونے کے باوجود کئی پبلک میٹنگز میں اس بات پر تنقید کی ہے کہ افغانستان میں پاور کو کچھ خاص ہاتھوں میں ہی کنسنٹریٹڈ رکھا گیا ہے، جس سے ان کے خیال میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور اور لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی بار بار بات کہی ہے۔ جو لوگ طالبان کے اندر اختلافات کی موجودگی کی بات کرتے ہیں وہ اسے اس کی ایک بڑی مثال کے طور پر کوٹ کرتے ہیں۔ حقانی نے طالبان کی امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی پروموشن آف ورچو اور پریونشن آف وائس نام کے قانون کی بھی مخالفت کی تھی، جس کے ذریعے حقانی کے خیال میں شہریوں کے حقوق کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی جاندار کی فوٹو لینا منع ہے۔ اس کی وجہ سے افغانستان کے بعض صوبوں یا پروونسز میں کچھ میڈیا ہاؤسز بند کر دیے گئے۔ کہا یہ گیا کہ یہ قانون دوسرے پروونسز یا صوبوں اور شہروں میں بھی جلد لاگو کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مارچ میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سراج الدین حقانی کا جو انٹرویو لیا تھا اور جسے اکتوبر میں چھاپا تھا، اس پر بھی طالبان میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس انٹرویو میں سراج الدین حقانی نے عورتوں اور لڑکیوں کے ایجوکیشن کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ایجوکیشن سے روکنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ ٹیمپرری ہے، انہیں جلد تمام حقوق دیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں تمام افغانیوں کو حقوق دینے کی بات کہی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے جو انٹرویو چھاپا تھا اس میں عورتوں اور لڑکیوں کو افغانستان میں جو مشکلات ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کا ذمہ دار طالبان کے لیڈر کو قرار دیا گیا تھا، یعنی ملا ہیبت اللہ کو۔ اس انٹرویو میں بعض وہ باتیں کہی گئی تھیں جن کی وجہ سے بھی طالبان میں کافی خلفشار کی کیفیت ہے۔ سراج الدین حقانی کا گروپ، جسے اس کے پہلے کمانڈر جلال الدین حقانی کی وجہ سے حقانی گروپ کہا جاتا ہے، افغانستان کا ایک بڑا آرمڈ گروپ ہے۔ جلال الدین حقانی اور ان کے ساتھیوں نے 70s اور 80s میں سوویت یونین کے خلاف دوسرے گروپس کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے جب امریکی فوج نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا 2002 میں اپنا گروپ کھڑا کیا تھا۔ ستمبر 2018 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے بیٹے سراج الدین حقانی اس گروپ کے لیڈر بنے تھے۔ یہ گروپ خود کو طالبان موومنٹ کا حصہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کے فاؤنڈر اور پہلے لیڈر جلال الدین حقانی نے طالبان کے فاؤنڈر اور لیڈر ملا عمر مجاہد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حقانی گروپ کا ساؤتھ افغانستان، خاص طور پر خوست اور بختیا اور بختیکا صوبوں میں کافی اثر و رسوخ ہے۔ اس کے کتنے فائٹرز ہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن اس کی تعداد بہت بڑی بتائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے لیڈر سراج الدین حقانی طالبان سرکار میں ہوم منسٹر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ طالبان موومنٹ کے لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ڈپٹی بھی ہیں۔ اخبار العربیہ الجدید نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کا کہنا ہے کہ حقانی سرکاری عہدہ پر تقرری کے معاملات میں طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ کا حکم ماننے سے صاف انکار کرتے رہے ہیں، لیکن ملا ہیبت اللہ بھی انہیں جنہیں حقانی اپوائنٹ کرتے ہیں انہیں برطرف کر دیتے ہیں۔ پانچیر فرنٹ کے ایک اینٹی طالبان گروپ کے فارسی اخبار بائکا کے 15 اگست کی ایک رپورٹ کے حوالے سے العربیہ الجدید نے لکھا ہے کہ افغانستان کے ہوم منسٹر جلال الدین حقانی نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا تو انہیں ملا ہیبت اللہ نے برخاست کر دیا۔ یہ بات باہر بھی پہنچ گئی تھی اور اس پر پاکستانی میڈیا نے لکھا تھا کہ طالبان موومنٹ کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے اپنی اس رائے کے سپورٹ میں بعض اہم مسائل پر جلال الدین حقانی اور ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے خیالات کے الگ الگ ہونے کا حوالہ دیا تھا، لیکن طالبان کے اسپوکس مین ذبیح اللہ مجاہد نے العربیہ الجدید سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے اندر اختلافات کی بات صرف میڈیا کا پروپیگنڈا ہے جسے دشمن ہوا دے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے اندر
کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک افغان پولیٹیکل انالائسٹ محمد نور عادل نے اس اخبار کو بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جلال الدین حقانی اور ملا ہبت اللہ کے درمیان بہت سے مسئلوں پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ اختلافات صرف ان دونوں کے لیڈروں کے درمیان ہی نہیں بلکہ طالبان کے بہت سے لیڈروں کے ایک دوسرے سے بڑے اختلافات ہیں، خاص طور پر عورتوں اور بچیوں کے ایجوکیشن اور بعض دوسرے قانون پر طالبان میں الگ الگ لیڈروں کی الگ الگ رائے ہیں۔ لیکن محمد نور عادل کے خیال میں طالبان کا کلچر یہ ہے کہ اپنے اختلافات کے باوجود سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر محمد نہضت نے بھی کہا کہ طالبان کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر حقانی اور ہبت اللہ کے درمیان، لیکن حقانی گروپ ہبت اللہ کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا۔ ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، ان کا ہے کہ حقانی چاہے کچھ بھی کرنا چاہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ اسی دوران سعودی پرائیویٹ ٹی وی چینل العربیہ نے ایک تفصیلی خبر چھاپی جس میں ہیڈ لائن تھی کہ بچیوں کی پڑھائی کے مسئلے پر طالبان میں اختلافات، حقانی کی دھمکی۔ اس رپورٹ میں بھی طالبان کے اندر حقانی گروپ اور طالبان کے لیڈر ہبت اللہ اخونزادہ کے درمیان اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف ڈسٹریبیوشن آف پاور اور پوسٹ شیئرنگ کو لے کر شروع ہوا جو طالبان کی فارن اور ڈومیسٹک پالیسیوں تک پھیل گیا۔ العربیہ نے لکھا ہے کہ طالبان کے دوسرے لیڈر ہبت اللہ اخونزادہ اور سراج الدین حقانی کے درمیان جو جھگڑا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ ہبت اللہ کا الزام ہے کہ حقانی ملک میں علاقائی جھگڑوں کو ہوا دے رہے ہیں اور ان کا ویسٹ کے ساتھ سیکرٹ تعلق ہے۔ یہ الزام ہے طالبان لیڈر ہبت اللہ اخونزادہ کا حقانی گروپ کے لیڈر سراج الدین حقانی پر۔ اس عربی چینل نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ جب طالبان نے بچیوں کی پڑھائی میں رکاوٹیں پیدا کی اور بعض وہ قانون بنائے جن کی وجہ سے شہریوں کے حقوق پر اثر پڑا تو طالبان کے لیڈر اور افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر فار اکنامک افیئرس ملا عبدالغنی برادر جو طالبان کے فاؤنڈرز میں سے ایک ہیں اور ہوم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر مولوی یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں اس بات کی کوشش کی تھی کہ اس سخت گیر قانون میں نرمی پیدا کی جائے، خاص طور پر اس قانون میں جس کے ذریعہ بچیوں کی پڑھائی کے راستے میں پیدا کی گئی رکاوٹ ہے۔ لیکن ان کی کوششوں کا طالبان کی حکومت کی پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ العربیہ نے سورسز کے حوالے سے لکھا ہے کہ مڈل اور سیکنڈری اسکول اور یونیورسٹیوں کے دروازے لڑکیوں کے لیے کھلنا قریب قریب ناممکن ہے۔ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ پرائمری اسکول میں بھی لڑکیوں کا جانا دوبارہ بند کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے لیڈر کو اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کو پرائمری اسکول میں جانے کی اجازت دے دی، لیکن حقانی گروپ کے لیڈرز نے دھمکی دی ہے کہ ملا ہبت اللہ اس طرح کی پالیسیاں زیادہ دن تک نہیں چلا سکتے، اور العربیہ نے نام لیے بغیر ان طالبان کے لیڈروں کے حوالے سے کہا ہے کہ اس طرح کی پالیسیوں کی وجہ سے طالبان کو دوبارہ حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ سورسز کے حوالے سے العربیہ نے لکھا ہے کہ ہوم منسٹر نے طالبان کے لیڈر کے نام دوسرا ایک خط لکھا ہے اور دھمکی دی ہے کہ ہبت اللہ نے اگر طالبان گورنمنٹ میں ریفارمز نہیں کی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ ہوم منسٹر حقانی نے کہا ہے کہ پبلک کے ایسپریشنز اور پارلیمان کی ڈیمانڈز کے مطابق اندرونی طور پر ریفارمز کرنی ہوگی۔ سراج الدین حقانی نے جو ہوم منسٹر بھی ہیں انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں کئی بار طالبان کے لیڈر ہبت اللہ کو ریفارمز کرنے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن وہ تیار نظر نہیں آئے۔ العربیہ نے لکھا ہے کہ حقانی ایسٹ افغانستان کے پروونس خوست میں فروری میں طالبان لیڈر ملا ہبت اللہ پر مونوپولائزیشن آف پاور اور سسٹم کو ڈسٹارٹ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ طالبان کے دوسرے لیڈر جن میں ملا عبدالغنی برادر، مولوی یعقوب جو طالبان کے فاؤنڈر ملا عمر کے بیٹے ہیں، دونوں حقانی کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو اس کی ایکسٹریمسٹ پالیسیوں کی وجہ سے دنیا میں ریکگنیشن پوری طرح نہیں مل سکی ہے۔ لیکن ملا عبدالغنی برادر مولوی یعقوب طالبان کی لیڈرشپ سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اوائڈ کر رہے ہیں کہ کہیں کرسی سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔
बावजूद है कि ये दोनों लीडर भी तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हैं। उन दोनों का ताल्लुक कंधार के कबीले दुर्रानी से ही है, जबकि हक्कानी का ताल्लुक खोस्त प्रोविंस के गलज़ई कबीले से है, जो कंधार के हुक्मरानों के मुखालिफ रहे हैं। लेकिन जब लड़कियों के एजुकेशन के मसले पर ये तीनों साथ ही जाकर तालिबान लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह से मिलते रहे हैं। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वेस्ट बाद मुस्लिम लोगों के जरिए हक्कानी को सपोर्ट कर रहा है कि वो तालिबान लीडर हिबतुल्लाह को अपना तौर तरीका बदलने पर मजबूर करें कि वो अफगान अवाम की एस्पिरेशंस का ख्याल रखें। इस वेबसाइट का ख्याल है कि हक्कानी मानते हैं कि दुनिया में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को रिकॉग्निशन इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसके लीडर ने बड़ा एक्सट्रीमिस्ट रवैया तैयार किया हुआ है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के अंदर जो माहौल बन रहा है, हालात किसी भी वक्त धमाका खेज हो सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको बगैर किसी शोर शराबे के जानकारी दी जाए ताकि आप खुद अपनी राय कायम कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।